جی ماریا جی ڈپٹی اسپیکر رولنگ کے بعد اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم ہاؤس میں اس وقت پی ڈی ایم کے لوگوں کا اجلاس ہو رہا ہے. کیا یہ لائے عمل بنائیں گے؟ اس کے اوپر جو ہے گفتگو ہو رہی ہے. وہ کیا سکتا ہے لائے عمل؟ اگر ہم یہ میرا خیال ہے پہلے وسیم آپ سے پوچھ لیتے ہیں کہ کیا لائے عمل ہو سکتا ہے یہ جو بھی آنے والی ایکسپیکٹڈ ججمنٹ اس کے بعد؟ میں ایکچولی یہی سوچ رہا تھا جب آپ یہ بات کر رہی تھی کہ ان کا ممکنہ لائے عمل کیا ہو سکتا ہے. میرا خیال ہے اگر فیصلہ مکمل طور پر ان کی رائے کے برعکس آتا ہے تو وہ یہی پینٹ کریں گے, اب اپنے ان آرگیومنٹس کو دہرائیں گے جو کہ انہوں نے دی ہے. اور وہ سو بیسکلی مجھے لگتا ہے ان شارٹیسٹ پاسبل ورڈز کہ جو انہوں نے اپنا نیریٹو سیٹ کیا ہوا ہے اس کو ریپیٹ کریں گے کہ بھائی لاڈلا ابھی تک لاڈلا ہے, ہمیں کچھ معزز جج صاحبان پہ اگر ہماری کوئی رائے مختلف تھی تو اگر ہماری اس ریکویسٹ کو انٹرٹین کر لیا جاتا تو کیا حرج تھا. ہم نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہمیں انصاف کی توقع نہیں ہے. جب یہ شور مچاتے ہیں تو ان کے دباؤ میں آ کے جو ہے وہ سارے ادارے جو ہے وہ ان کو سپورٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں, ان کے حق میں فیصلے دینا شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرز کی گردان کو دہرائیں گے میرا خیال ہے. اچھا وسیم, یہ خاص طور پر ایم کیو ایم کا ریئیکشن کیا ہوگا, اور یہ کراچی کے اندر سندھ گورنمنٹ کے ساتھ انہوں نے جو معاہدہ کیا تھا اس کا کیا سٹیٹس ہے؟ کیونکہ یہاں پہ پچھلے دنوں میری ان کے ایک دن کچھ چند لوگوں سے بات ہوئی تھی, وہ پریشان ہیں ایم کیو ایم والے کیونکہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے صنم, کو اس طرح کی کہانی بن رہی ہے ان کی. تو نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. ہماری خاور بھائی جب میں اسلام آباد شوٹنگ میں تب ہماری بات ہوئی تھی تو بالکل ایسا ہی ہے. ایم کیو ایم پریشان ہے اس لیے کہ اندر خانے معاملہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے جو چیزیں اس وقت طے ہوئی تھی پرائمریلی تو پیپلز پارٹی سے طے ہوئی تھی, مسلم لیگ نون بھی اس میں ضامن بنی تھی, لیکن ان کی ڈے ٹو ڈے ڈیلنگ تو پیپلز پارٹی سے. ایم کیو ایم دیکھ رہی ہے کہ اس معاہدے پہ اس انداز سے قطعی طور پہ بھی عمل نہیں ہو رہا, رفتار بہت سست ہے. اچھا اب کیا کریں؟ اب کیا پھر آگے پریس کانفرنس کریں کہ یہ دیکھو یہ پیپلز پارٹی یہ جو ہے وہ معاذر دشمنی بتا رہے, یہ انہوں نے آج تک کبھی سندھ کے عوام کا نہیں سوچا, یہ جو ہے وہ پھر سے معاہدے کی روگردانی کر رہی ہے. تو اگین پھر سوال ہوگا کہ بھائی جان یہ بات تو آپ 500 مرتبہ پہلے کہہ چکے ہیں, تو آپ کو نہیں پتا تھا؟ آپ اتنے بولے بچے ہیں کہ آپ پھر سے جو ہے وہ ان کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے اور اب آپ پھرا کے بتا رہے ہیں کہ یار, تو آپ کو ہر کوئی جب بھی کوئی چاہے بیوقوف بنا لیتا ہے. تو ایم کیو ایم ہے ایک سیریس کرائسس میں, اور الیکٹورل پالیٹکس میں جو آخری جو ایم این اے کا رزلٹ آیا کراچی میں جس میں 65 ووٹوں سے وہ جیت گئے, بس اس نے ان کو مزید پریشانی میں ڈال دیا ہے. انٹرنلی ان کے اندر بڑی شارپ قسم کی دو اوپینینز ہیں. ان کی اکثریت یہ چاہتی ہے کہ مصطفیٰ کمال کے ساتھ اور آفاق احمد کے ساتھ اور فاروق ستار کے ساتھ سب کے ساتھ معاملات ختم ہو اور سب ایک پیج پر آئیں, لیکن اوپر لیول پہ کچھ مسائل ہیں تو وہ بھی نہیں ہو پا رہا. تو بہت ہی ایک شدید کنفیوز اسٹیٹ آف مائنڈ میں. لیکن میرے خیال میں ایم کیو ایم بہرحال ابھی وہ اسٹیج نہیں آیا کہ ایم کیو ایم کھلم کھلا اس حکمراں اتحاد سے یا پیپلز پارٹی سے اعلان ناراضگی اعلان بغاوت کرتے, وہ اسٹیج ابھی نہیں آیا ہے. جو کہ ہم جو ممکنہ جو حالات ہے اسی پہ بات کر رہے ہیں. تو اسلام آباد میں تو یہی خبریں آ رہی ہیں کہ کافی جو ہے سخت قسم کا رد عمل دینے کے موڈ میں ہے پی ڈی ایم حکومت. تو سوال یہی ہے کہ کیا ایم کیو ایم آن بورڈ ہوگی یہ جو سخت قسم کا رد عمل خاص طور پر نون لیگ پلان کر رہی ہے پنجاب کے اندر یا اسلام آباد راولپنڈی میں؟ میرا خیال ہے آج کی تاریخ میں تو صورتحال یہی ہے کہ یہ جو بھی اس وقت رد عمل ہوگا وہ فی الحال تو یہ سارے کے سارے اس میں ساتھ کھڑے ہیں. پھر آگے جا کے سیاست کس طرح انفولڈ ہوتی ہے وہ الگ بات ہے, لیکن ابھی عدلیہ کے حوالے سے ساری صورتحال کے حوالے سے جو بھی نیریٹو پی ڈی ایم بنائے گی یا نون لیگ بنائے گی اس میں ایم کیو ایم بالخصوص اور سارے باقی اتحادی بالعموم یہ ساتھ کھڑے ہوں گے. بالکل ایسے ہی ہوگا. اور میرا خیال ہے کوئی اس وقت چوائس بھی نہیں ہے, جیسے وسیم آپ نے بالکل اس کو زیادہ بہتر طریقے سے ایلیبریٹ کر کے ایکسپلین کیا. چودھری غلام حسین صاحب جی سر, یہ لائے عمل جو طے ہونا ہے پی ڈی ایم کا, آپ کو کیا لگتا ہے زیادہ اگریسولی مزید یہ جو ہے پریس کانفرنسز بھی کریں گے, ایک نیریٹو بنائیں گے, یا آپ کو لگتا ہے کوئی عملی اقدامات جیسے گورنر راج کی ایک تجویز سی سنی ہے, پتہ نہیں وہ لگتا ہے نہیں لگتا, ان لائنز پہ بھی سوچیں گے؟ لیکن ان کے اندر یہ سوچ بھی پائی جاتی ہے کہ اگر ہم پنجاب میں گورنمنٹ نہیں بنا سکتے تو وہاں سے استعفے دے کے الیکشن پنجاب میں کرانے کی طرف رخ موڑ دیا جائے, اور اگریسولی بھی آئیں گے, ایجیٹیشن کی طرف جائیں گے, جلوس جلسے کی طرف جائیں گے, اور ٹیک آن کریں گے پی ٹی آئی کو اور ان کے پشت پناہوں کو بقول جو بھی ان کے ہیں. اچھا, تو یہ محاذرہ جو ہے آخر تک چلی جائے گی, یہ آخر تک جائے گی. یعنی کہ آپ کو لگتا ہے کہ وفاق میں وہ رہیں اور پنجاب کے اندر وہ اقتدار چھوڑنے کے اوپر جب چھوڑنا پڑے گا تو لیکن وفاق میں پھر بھی وہ جتنا چاہیں اس کو پش کریں گے؟ جی وہاں سارے مطلب ذرائع وسائل تو وہاں ہیں نا جی, اور انٹرنیشنل ٹیکنیکلز, اور یعنی زیادہ تر صوبے تو یعنی اپنی پالیسیاں نہیں بنا سکتے نا, یعنی وہاں تو ایک ان کے اندر یہ سوچ ہے کہ ہم یہاں سے ریزائن کر دیں این بلاک,
لیکن یہ ان کی ابھی کنفیوژن جو ہے اور تقسیم جو ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جس قسم کا بوجھ لوگوں پر پڑ چکا ہے، عمران خان اور ان کا نیریٹو اپارٹ، ہم لوگوں کو جا کے فیس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ پر چودھری صاحب پنجاب کی گورنمنٹ اگر چودھری پرویز لائی صاحب کے پاس آ جاتی ہے تو وہ پنجاب میں کہتے ہیں نا وہ ڈنڈا سوٹا، وہ تو پھر آ جائے گا نا چودھریوں کے پاس، پنجاب حکومت کے پاس۔ ڈنڈا سوٹا ہونا تو کی کام آیا ہے؟ صحیح بات ہے، ویسے بدنامی ہوئی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پنجاب حکومت، میں نے محاورتاً استعمال کیا ہے کہ جو زور ہے، آپ کو پتا ہے کہ ظاہر ہے پاکستان کی جو سیاست ہے وہ پنجاب ہی ڈرائیو کرتا ہے، تو پنجاب میں اگر آپ کی حکومت نہیں رہے گی تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اب ڈنڈے سوٹے سے لوگ نہیں آپ کے ساتھ، اگر آپ کی کوئی کارکردگی ہے، لوگوں کی زندگیوں میں آسانی آئے، لوگ اپنا سکھ کا سانس لیں، اگر if they deliver which they have failed، تو پھر مطلب ہے ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے درد کی دعا کرے۔ اصل میں تو عام آدمی کا درد ہے، وہ ہمیں تو وہ سونے نہیں دیتا۔ یہ ارشد شریف صاحب نے جو شعر و شاعری کی عادت ڈال دی نا، جو دیوان کھول کے یہاں پہ اور نظمیں لکھ کے آ جاتے ہیں، چودھری صاحب کو بھی آپ نے جو ہے نا اس میں اپنے مبتلا صفدر کا ذکر کیا آپ نے، کر دیا۔ وہ اپنا ایک بزرگ تھے کاشف صاحب، وہاں سے اللہ لوگ آدمی تھے فیصل آباد سے، تو انہوں نے کسی وقت نا اپنے 2 پنجابی کے شعر مجھے دیے۔ ہر موسم بے رنگا ہویا، ساڈا عشق بے ٹنگا ہویا، ایویں عمر گوا چھڈی، ایویں عمر گوا چھڈی، کوئی بھی کام نہ چنگا ہویا۔ تو یہ تو خیر روحانی تھا ان کا پچھتاوا۔ ذاتی ایکسپیرینس ہے کیا چودھری صاحب؟ ذاتی ایکسپیرینس نہیں ہے گا؟ نہیں ذاتی تو اتنے زیادہ نے پھر وہ ایکسپلین کرنا ہے کہ پھر سپریم کورٹ کے فیصلے کو کتنے ڈسکس کرنا ہے۔ پیپر تو نوٹس نہ آ جائے جی، پہلے نشریات رکھنی پڑے گی۔ چودھری صاحب نے اگلا شعر پڑھنا ہے، نوٹس ملیا ککھ نہ ہلیا، کیوں سجنا دا گلا کرا، اللہ کھواری بسم اللہ کرا۔ چودھری صاحب کو شعرہ دا گھاٹا کوئی نہیں بھائی۔ اچھا جی، لائے عمل کیا ہے کاشف صاحب؟ یہ کیا لائے عمل ہو سکتا ہے؟ یہ زیادہ اگریسولی یہ نیریٹو بلڈنگ کے اوپر یہ کریں گے، زور لگائیں گے؟ ایک ریئیکٹو پولیٹکس آئے گی پی ڈی ایم کی طرف سے، دے ول ٹیک آن انسٹیٹیوشنز انکلوڈنگ اسٹیبلش، جو کل سے کیا کر رہے ہیں، جو کل سے ہی کر رہے ہیں، ابھی تو عدلیہ تک ہے نا۔ کوئی بات نہیں، سانو نہر والے پل تے بلا کے ہورے مائی کتنے، یہ ہورے مائی کتنے رہ گیا، یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ یہ اس قسم کا کل سے انفلیشن کی آپ نے بات سنی ان سے، کوئی ڈالر کے کنٹرول کیسے کرنا ہے، کلیئر ہو گیا میرا موقع۔ جی جی سر بالکل کنٹرول کرنی ہے، اداروں پہ حملہ کرنا ہے، یہ پالیسی ہے۔ مجھے لگتا ہے، میرا اپنا خیال ہے کہ اس طرح آپ کا خیال بیک بائی ایویڈنس ہے، کل کی 2 پریس کانفرنسز اس کی گواہی دے رہی ہیں، چیخ چیخ کے پکار رہے ہیں، روئیں پٹیں چیخیں۔ مریم اورنگزیب نے کہا تھا، میں نے کہا ارشد شریف صاحب کی دس رہے ہو؟ میں کاشف کو کہہ رہا ہے کہ مریم اورنگزیب نے کہا تھا روئیں پٹیں چیخیں، تو وہی حالات ہیں۔ کتنے پٹ رہے ہیں آج کل؟ شی از ناٹ سین اراؤنڈ۔ نہیں شی از ویری مچ سین اراؤنڈ، بلکہ اٹارنی جنرل آفس میں بھی کافی سارے لوگوں کے فون بھی آتے ہیں، وہ خود بھی بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ، کافی سارے آپ کے دوست ملک احمد خان صاحب بھی کل اطلاعات آئی ہیں کہ وہاں پہ تشریف فرما تھے، دیگر لوگ بھی تھے۔ لیکن اس کو چھوڑیں، جو یہ کل سے انہوں نے کیا ہوا ہے کہ نہ مہنگائی پہ بات کر رہے ہیں، نہ کوئی ڈالر کی اونچی اڑان کو کیسے روکنا ہے، ملک میں معیشت کو کیسے سٹیبل کرنا ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ختم کرنے کے لیے کیا کوئی سوچ پائی جاتی ہے، کوئی عام آدمی کا یہ لوگ سوچ رہے ہیں؟ نہیں، اقتدار سے چمٹے کیسے رہنا ہے، جو پاکستان کے باڈی پالیٹک کے اندر ناخنوں کی طرح، چڑیلوں کے بڑے بڑے ناخنوں کی طرح ناخن گسڑے ہوئے ہیں، اس کو ماس کی طرح کھینچنا کیسے، اس وقت وہ ساری جنگ انہوں نے یاد صادق نو وزیر بنایا تھا دوبارہ، ہاں، جس کا کہ میرا خیال وہ کل انڈیا میں ان کا وہ راجناتھ ہے، کس نے وہاں پہ ذکر بھی کیا ہے، اور جو اس نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے یاد صادق نے کہا تھا آرمی چیف کے بارے میں، وہاں سے وہ بیانات آ رہے ہیں، اور کسی حکومتی بندے نے اس کو کلیریفائی نہیں کیا۔ شیری مزاری نے ان کو صرف جواب دیا ہے، حکومت والے صرف اس وقت جتنا پی ڈی ایم ہے وہ بیٹھ کے، کاشف نے بالکل صحیح کہا، ان کی جو اسٹریٹجی ہے وہ اداروں کو ٹارگٹ کرنا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور کیا یہ بکے گی ان کی اسٹریٹجی؟ وہ بات یہ نا کہ کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھی بھول گیا۔ انہوں نے پہلے بیٹھ کے بند کمروں میں ڈیلیں کی، اب سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل پاک صاف ہو کے باہر نکل آئیں گے اور لوگ ان کی بات مانگیں گے۔ ان کے اپنے ووٹر کو اندازہ ہو گیا ہے، اپنے ان کے ورکرز کو اندازہ ہو گیا کہ یہ ہمارے ساتھ کر کیا رہے ہیں۔ ان کے اپنے ورکرز اب ان سے سوال کر رہے ہیں
کہ یہ جو ہمیں کہانیاں آپ ساز باغ دکھاتے تھے یہ ہمارے ساتھ آپ نے کیا ہے, ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ آپ نے دفن کر دیا, مہنگائی سے ہمیں مار دیا, اسی لیے تو الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. جب لاسٹ ٹائم بھی سپریم کورٹ میں آنریبل چیف جسٹس کے پاس شہباز شریف بھاگے گئے تھے, بلاول بھٹو وہاں گئے تھے کہ سر ہمیں الیکشن سے بچائیں, آنریبل جج صاحب الیکشن سے بچائیں, ہم کیسے جائیں گے الیکشن میں, کیسے عمران خان کا سامنا کریں گے. ابھی تک وہ بھاگ رہے ہیں اور صرف چمٹے کیسے رہنا ہے اقتدار سے اس پہ فوکس ہے, عام آدمی کو ریلیف کیسے دینا ہے. for them to cling to power now. وہ تو پاسبل ہی نہیں ہے نا چوہائی صاحب. آپ شام کو واک کرتے ہیں, آپ کے اتنے اچھے اچھے دوست ہیں, آپ کے پاس ساری اطلاعات ہیں, آپ لوگوں کو بتائیں کہ ڈیم کے سپل وے کھل رہے ہیں, کلاؤڈ برس جگہ جگہ ہو رہا ہے بارشوں کی وجہ سے, ان کو نظر نہیں آ رہا. بہادر شاہ ظفر بن کے کنفائن ہو گئے ہیں بیچارے ایک جگہ پہ. نہیں, لیکن ابھی ایک میں نے پرانا دیکھا ہے کہ زرداری صاحب کا پوچھا گیا سوال اسٹوڈنٹس نے شہباز جی کہ اگر آپ کو آصف علی زرداری کے ساتھ گورنمنٹ بنانی پڑی تو انہوں نے کہا آصف علی زرداری اگر ان کے ساتھ گورنمنٹ بنانی پڑے اس سے بہتر ہے کہ ہم کنویں میں چھلانگ لگا دیں. ہاں یہ تو وہی شہباز شریف, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ میں گھسیٹوں گا لڑکانہ کی سڑکوں پہ, گھسیٹوں گا فلاں سڑکوں پہ. اب جس طرح سے پنجاب میں آصف زرداری نے انہیں گھسیٹ کے شہباز شریف کو, ان کے صاحبزادے کو جو حال کیا ہے وہ اب نظر آ رہا ہے کہ بہادر شاہ ظفر بن گئے اور حالت یہ کہ اپنا جانشین پنجاب میں لگا نہیں سکتے. کریڈٹ نہیں دیا ماریا نے لوگوں کو کہ وہ پہلے آپ ایک ایک دو دو لوٹے اکٹھے کرتے تھے, اور اگر یہ ایک ایک دو کو چھوڑو تھوک کے حساب سے ایک پارٹی اکٹھی خرید لو. ہول سیل لوٹا سیل. ہاں یہ کاشف صاحب نے کوئی اپنی رائے نہیں دیتی. سر کاشف صاحب اپنی رائے دینا اس معاملے پہ, آپ کیوں رائے روک کے بیٹھ جاتے ہیں کس چیز پہ؟ کہ لوٹا سیل؟ ہاں لوٹو کے ہول سیل کے اوپر بات کر رہے ہیں نا چودھری صاحب. دیکھیں یہ کوئی اتنی اچھی چیز نہیں ہے ہماری سیاست میں. ہماری سیاست میں بہت کچھ کریکٹ ہونے والا ہے. نہیں, میں اس کو بڑا اچھا سمجھتا ہوں. اگر کوئی پارٹی یہ I am very fond of such ٹرانسلیشن جو ٹائم آ گیا ہے جتنے معاملات آٹو پائلٹ میں چلے جاتے ہیں سارے حالات. بھائی میں کہتا ہوں کہ اگر پارٹی کنویں میں چھلانگ لگا لی ہے تو اگر کوئی لوٹا ہو جائے تو پھر اس سے تو ہاتھ اور طہارت جو کرنا ٹھیک ہے. اور دیکھیں یہ تو آپ کی بات جو سر ٹھیک ہے کہ لوٹا جتنا مرضی اس کے بارے میں مریم صاحبہ نے بیانات دیے ہوں, ایونچولی لوٹے کا بڑا کام ہے, مطلب اس کے بغیر بھی تو کام نہیں چلتا نا, وہ لوٹے کی بڑی اہمیت ہے. لیکن اس پورے معاملے میں اگین چونکہ کاشف صاحب میں ایک آئیڈیلسٹ ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ معاملات بہتری کی طرف جائیں, اب ایٹ لیسٹ یہ اٹیمپٹ کرنا کہ دوسری پارٹی کے لوگوں کو کوآپٹ کر کے اس طریقے سے کوئی. لیکن کاشف صاحب کی آپ کے بارے میں اور خاور کے بارے میں یہ رائے نہیں ہے. آپ بہت بڑے دونوں تقریب کار ہیں اور سارا وقت چودھری صاحب کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل میں چوہدری صاحب ایگری کرتا ہوں. اگر میری رائے ہوندی تو میں کہہ دیتا چودھری صاحب تسی اپنی رائے میرے منہ چ نہ پاؤ, تہاڈی رائے آپ نے کھلو جاؤ. ایک ہفتہ آپ نے برین واشنگ کی ہے میری, اب میں اس بیانیوں کو پکا کیا ہے تو اب آپ بھاگ گئے. جواب دیں. میں چودھری صاحب سے اتفاق کرتا ہوں کلی مکمل طور پہ, unequivocal, unqualified, totally and completely. خبر آنا شروع ہو گئی, ہاں دروازے جو ہیں کوٹ نمبر 1 کے کھلنا شروع ہو گئے. قیادت تو تقریباً وہاں پہ پہنچ چکی ہے ساری کی ساری سیاسی. سو میں جو کہہ رہی تھی نا کہ اب اس طرح کے جب واقعات ہیں, یہ ڈیسیٹ ہوئے ہیں لوگ, تو اب اس رستے کو استعمال کیا جائے شاید فیوچر میں, لیکن یہ لاسٹ ریزورٹ ہوگا. پنجاب کے اندر ہمیں دیکھا کہ زرداری صاحب کی کوشش تھی کہ کاف لیگ کے ساتھ معاملات طے کر لیے جائیں, بجائے اس کے کہ انڈیویجولی وہ جو خبریں پی ٹی آئی کہتی تھی صدر کے ساتھ معاملات طے کر لی, بجائے اس کے کہ جو پہلے تھا کہ جس کا پی ٹی آئی خدشہ ظاہر کری تھی کہ جی پیسے دے کے بولو, کیونکہ معلوم ہے کہ اس کے کانسیکوینسز ہیں. سو شاید اٹیمپٹ ہو, لیکن وہ بالکل لاسٹ ریزورٹ جب نہ کرنا کوئی اور رستہ نہ ہو. سو آئی تھنک دس از اے مائنر امپروومنٹ. مطلب تھوڑی بہتری آ رہی ہے, اور پچھلے 3.25 سال میں کافی بہتری آئی. جو تبدیلی کا سفر شروع کیا عمران خان نے, آج پوری قوم کو سارے نظر آ گئے. کل بھی جو پریس کانفرنس ہوئی, سارے اکٹھے کس طرح سے ہوئے, سارے ادارے اور تمام پرانی سیاسی جماعتیں اکٹھے کس طرح ہوئی, اور لوگوں کا یقین جو ہے عوام کی طاقت پہ اور عوام کی آواز سننے پہ
اور کورس کریکشن بھی اس کے بعد آنا شروع ہو گئی ہے. تو یہ ایک اچھی چیز ہے, مثبت ڈیولپمنٹ ہے, اور اس کا کریڈٹ میرے خیال عمران خان کو کافی حد تک جاتا ہے. اور جس عمر میں آخری دن آپ ان کی کیمپین تو دیکھیں جب پنجاب کے یہ الیکشن ہو رہے تھے, 4 جلسے, مائی گاڈ 4 جلسے, ماشاءاللہ جتنی فٹنس لیول ہے اس وقت اسٹوڈیو میں جتنے بھی بیٹھے ہیں, اور کافی کم عمر کے عمران خان سے, اتنا اسٹیمنا یقیناً کاشف کا بھی نہیں ہوگا. میرا سب کو مت شامل کریں, مطلب اپنی بات کریں, وہ یہ کہنا چاہتے ہیں. ہاں وہی صحیح بات ہے, ملینیلز کو نا شامل کریں. جب سے خاور گمن ARY میں آیا نا, اس کے بعد سے یہ یہاں کے رنگ میں رنگتا جا رہا ہے. ابھی کوئی دوسری تیسری ٹرانسمیشن ہے, ابھی آپ ویٹ کریں آہستہ آہستہ. یہ شروع میں آپ نے دیکھا تھا, آپ ان پہ جو ہے نا ان کو سکھا رہے تھے, آپ ان کو سکھا رہے تھے, وہ سیکھ گئے آپ کے کس طرح سے ARY کی ٹرانسمیشن میں جو ہے نا بیٹھ کے. ایک تو یہاں پہ یہ آپ دیکھ ہی رہی ہیں جو کھانے پینے کے انداز ہے, ہر وقت یا ٹرانسمیشن چل رہی ہوتی ہے یا یہاں پہ کھابا پروگرام چل رہا ہوتا ہے, پھر اس کے اثرات ہوتے ہیں. چلے جی, انتظار ہے ہمیں اس فیصلے کا پنجاب کی جو سیاست ہے اس حوالے سے. لیکن obviously اگر پنجاب کے اندر روٹیاں بند کرائے گا یہ ہے نا PTI کی حکومت, کاشف صاحب جیسے زرداری صاحب والی بات کہہ گئے فواز کہ اگر وہ ٹوٹے گی اسمبلی تو پھر پنجاب کی ٹوٹے گی. سو کیا ابھی بھی کہیں نہ کہیں چابی جو ہے وہ زرداری صاحب کے ہاتھ؟ جی میرا خیال ہے, کیونکہ زرداری صاحب اب تک تو مسلم لیگ نون نے کوشش کی ہے کہ ڈریگ الانگ کرنے کی یا ٹیگ الانگ کرنے کی. زرداری صاحب نے کہا حکومت نہیں توڑنی, انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہمارے اتحادی نہیں مانتے ہیں, اور وہ کھڑے رہے ان کے ساتھ. آگے آنے والے دنوں میں یہ ممکن ہے کہ زرداری صاحب کو یہ کہیں مسلم لیگ نون والے جا کے ہم نہیں کچھ کر سکتے, ویئر ڈو وی گو, اور زرداری صاحب کہیں یار میرا کوئی لینا دینا نہیں, میں تو اپنی حکومت نہیں توڑوں گا, میں ان پریشرز میں نہیں آؤں گا. اٹس کوائٹ پاسبل, یہ ہو سکتا ہے, یہ ممکنات میں سے. سو زرداری صاحب کے پاس کی تو نہیں ہے, چابی ان کے پاس نہیں ہے, لیکن ایک اسٹرانگ پوزیشن ان کے پاس ضرور ہے, کیونکہ ان کو یہ پتا ہے کہ وہ اس طرف یا اس طرف کسی طرف بھی جائیں پلڑا ان کی جانے کی وجہ سے بھاری ہوگا. کیونکہ whoever comes in wants کہ جب یہ سارا کچھ ہو تو سارے اکٹھے الیکشنز ہوں, چاروں صوبوں کے الیکشنز ہوں, اور نہ صرف یہ کہ چاروں صوبوں کے الیکشنز ہوں بلکہ قومی اسمبلی کے ساتھ. کوئی یہ نہیں چاہتا کہ جناب کو ایک آدھا الیکشن کرا دیں. قومی اسمبلی کا اس ٹائم پہ الیکشن کرائیں گے ود پرویز الہی سٹنگ چیف منسٹر, تو آپ کو پتا ہے کہ what that means it doesn't mean well. زرداری صاحب کو اس کا کوئی نقصان نہیں, کیونکہ he has nothing to fight for. شاید فائدہ ہی ہو لارجلی, ہاں اگلے سیٹ اپ میں شاید فائدہ ہی ہو. اور ساتھ میں ان کے پرویز الہی صاحب کے تعلقات کیسے ہیں اس وقت, وہ بھی اس بات پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے, کیونکہ عموماً ان لوگوں کے تعلقات خراب کیمرے کے سامنے ہوتے ہیں, کیمرے کے پیچھے تعلقات. لیکن چودھری شجاعت سے تو اچھے تعلقات ہیں نا, لیکن اب پرویز الہی صاحب سے اس وقت یہ تعلقات ہیں, ان کا انحصار چودھری شجاعت کے ساتھ تعلقات پہ بھی ہے, یہ نہیں کمپلیکسٹی ایڈ ہو گئی نا بیچ میں. یہ آپ کی بات شاید ٹھیک ہو, لیکن میرا خیال ہے کہ سیاستدان نے اپنے تعلقات انڈیپینڈنٹ آف ایوری بڈی ایلس اپنے بنا کے رکھتا. ویسے میری رائے میں جو ہے نا تمام اطراف میں نا اس وقت ایک سرٹن سیچوریشن لیول جو ہے نا وہ آ چکا ہوا ہے. اب یہ نا وہ کسی ہوتا نہیں ہلکا سا وہ غبارے کے اندر آپ سوئی چبنے کی دیر ہے, ساری ہوا نکلنی ہے. آپ دیکھیے گا سارے ایوری بڑی فالن لائن, زرداری صاحب ہوں پنجاب کے اندر, چودھری صاحبان ہوں KP کے اندر. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب یہ کوئی وجہ رہ نہیں گئی جو کہ حالات و واقعات ہو گئے ہیں, خاص طور پر یہ 20 ضمنی انتخابات کے بعد, کہ ملک کے اندر یہ پاسبل نہیں ہو سکتا. آج پرویز الہی صاحب اگر بن جاتے ہیں, جو کہ ابھی تک لگ رہا ہے کہ جو خبریں ہلکی پھلکی آ رہی ہیں, تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ سمجھ رہے ہیں ملک کے اندر سیاسی استحکام پیدا ہو جائے گا, یا بالکل سارے معاملہ ٹھیک چل پڑیں گے؟ فیڈرل کے اندر ایک ڈفرینٹ حکومت بیٹھی ہے, پنجاب میں وہ KP میں وہ PTI والے بیٹھے ہیں, لڑائی اور بڑھے گی. تو ایونچولی اس لڑائی کا جو انجام ہے, یہ اگر ایک پوائنٹ کے اوپر اس جا کے منتج ہونا ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ الیکشنز ہیں. تو اس کے لیے میرے خیال میں بحالت مجبوری یا خوشی مرضی ہے ان کی, وہ ان کو ہاتھی کے پاؤں میں نا سب کا پاؤں والی بات ہے, پھر آپ کو اس طرف جانا ہی پڑے گا. جو ہم بات کر رہے تھے کہ 51 روپے آپ کے آنے کے بعد جو ہے ڈالر بڑھ گیا ہے روپے کے مقابلے میں, 6,500 ارب روپے کا قرضہ آپ کے سر پہ کھڑا ہے. انٹرنیشنلی آپ کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں کہ آپ ٹاپ 5 کنٹریز میں ہیں جو کہ جن کے اوپر ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ جو ہے بادل منڈلا رہے ہیں. تو یہ تمام سارے جو آپ کو اشاریے مل رہے ہیں, جو سمٹمز آپ کو جو محسوس ہو رہی ہیں, نظر آ رہی ہیں, یہ نہیں ہو سکتا
کہ جی पंजाब में कि पीटीआई अगर हम आराम से हुकूमत करते हैं, केपी में आराम से हुकूमत कर रहे हैं, तो ये पीडीएम वाले हंसी खुशी रहना शुरू हो गए बाद में, कि हम यहाँ पे बैठते हैं, खुदा का खौफ करें। 22 करोड़ तो ऑन द रिकॉर्ड है, वैसे 24-25 करोड़ पाकिस्तानी अवाम है। यकीन करें अभी कुछ आपने वाकयात देखे हैं हम के लोगों ने इन लोगों को हमारे जो सो कॉल्ड एलीट कैप्चर है उसके ऊपर रिएक्शन देना शुरू कर दिया है, और फिर ये लोग रिएक्शन देंगे। वो फिर ये नहीं होगा कि ये पीटीआई से इसका ताल्लुक है तो इसका पीपल्स पार्टी से, इसका नून लीग से है तो ये फलानी एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा है तो ये उस एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा है। पीपल वुड आस्क क्वेश्चंस कि खुदारा बस करें क्या, मतलब आज जो हालात हैं मुआशी तौर पे, आप अंदाज़ा करें कि एक घर में अगर एक बंदे के पास 25,000 रुपया, हुकूमत पाकिस्तान यही कहती है ना मैक्सिमम 25,000 रुपया जो हमने मिनिमम वेज कर दी है, 25,000 रुपया, मतलब हम कोई सुपर रिच नहीं है, हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा उस क्लास से ताल्लुक है कि हमारे मामला ठीक चल रहे हैं, लेकिन 25,000 में आप सोच सकती हैं अपने घर के जो मामला चला सकती हैं। कोई भी एक नॉर्मल जो 4-5 अफराद पे मुश्तमिल एक खानदान है वो सोच भी नहीं लाख से नहीं चलता, तो 25,000 चले। काशिफ बासी नजर लगा दे मेरे खर्चों को। कहने का मकसद ये है कि ये अब अगर किसी का ये ख्याल है कि ये पॉलिटिक्स खेलते रहेंगे, पीडीएम, पीटीआई और जरदारी साहब और एस्टैब्लिशमेंट, ये ऐसे नहीं मामला चलने। इनको जितनी जल्दी हो सके बेहतर है कि इनकी सियासतें भी बच जाएंगी, ये मुल्क भी आगे चलेगा, अदरवाइज फिर ये भागेंगे आगे, तो फिर ये किसी के हाथ में लंगोटी होगी तो किसी के हाथ में फिर कुर्ता होगा। वो हमने विजुअल्स देखे हैं, हम बिल्कुल हमें वो मिसाल नहीं देनी चाहिए श्रीलंका की, हरगिज़ उसको नहीं याद करना चाहिए, लेकिन ये मिसालें फिर दुनिया के अंदर भी नजर आती हैं कहीं ना कहीं। क्या वसीम, ऑब्वियसली अब हुकूमत ये बातें अगर हम देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं, ये तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो बातें हम कर रहे हैं कि जी मामलात मुआशी तौर पर बड़े खराब हैं, और अभी अगले 3-4 साल तो यही क्राइसिस ही रहेगा जिसमें फायर फाइटिंग सिचुएशन ही रहेगी ना। तो इसमें बेहतर नहीं है कि भाई आप ज्यादा 5 साल मैंडेट लेकर वापस आ जाएं बजाय इसके कि अब इसको लिंगर ऑन करें? ये कहीं ना कहीं सोच है वहां। मेरी तो राय यही है कि इस वक्त इस इंस्टेबिलिटी का अगर खात्मा नहीं तो इसको कम से कम जो लोएस्ट पॉसिबल लेवल तक ले जाया जा सकता है, उसका हल यही है कि आम इंतखाबात हों, ताकि फिर जो भी गवर्नमेंट है, अगेन उसमें भी लोग डिबेट करते हैं कि जनाब वो आम इंतखाबात होंगे तो उसमें भी तो अगर कोई जो हारा, अगर इमरान खान साहब हार गए तो वो कहेंगे धांधली हो गई, नून लीग हार गई तो वो कहेंगे हमारे साथ हाथ हो गया, तो उसमें भी तो जो हारा वो शोर मचाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी मैं चौधरी साहब के वो अल्फाज वो लेते हुए कि हैविंग सेड दिस, फिर भी मैं ये समझता हूँ कि आम इंतखाबात से ही स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि बहरहाल उसके बाद जब जो भी फरीक शोर मचा रहा होगा एक सिनेरियो डिफरेंट होगा। हमें पता होगा कि कम से कम इस गवर्नमेंट की अपनी एग्जिस्टेंस ही तो इसी तरह सवाल निशान नहीं है। अभी तो गवर्नमेंट की कारकर्दगी पे कम और इस पर ज्यादा बात हो रही होती है कि है कितने दिन, कितने हफ्ते, क्या यानी हर दूसरे दिन तो आप हम जब सुबह सो के उठते हैं तो व्हाट्सएप आए होते हैं 4 लोगों के कि यार वसीम भाई सुना है शहबाज शरीफ इस्तीफा दे रहा है, यार क्या ये हो रहा है, आप लोगों से पूछ रहे होते होंगे, आप जहाँ जाते होंगे कि सुना है अगले हफ्ते असेंबली तहलील हो रही है, जहां पर तबसरे ही हो रही हो कि हुकूमत ने चलना कितने दिन है, या दिन चलना है, हफ्ते चलना है, तो वहां स्टेबिलिटी कैसे आएगी। तो राय तो मेरी भी यही है कि पाकिस्तान में इस वक्त स्टेबिलिटी का एक ही हल है, लॉन्ग टर्म इलेक्शन। हाँ ये जरूर है कि इस राय से हुक्मरान इत्तेहाद अगर इत्तेफाक भी करता हो तो भी इनको लगता है कि इसमें बहुत सियासी नुकसान है और ये हमें नहीं करना चाहिए। सवाल आया है दिल की तरफ से, नहीं है, अगर आप इजाजत दें पूछ लूं आपसे। क्या कह रहे हैं? मुआशी मैं कौन सा कोई माहिर मुआशियात हूं? नहीं सिफारशी सवाल आया, फरमाइशी सवाल मैम, मुआशी सवाल अगर अदील की तरफ से आया तो साजिशी भी होगा। साजिशी सवाल है, एक सवाल मैं अवर्ट कर चुकी हूँ अपनी तरफ। 2-3 और अलकाबाद भी साथ लगा दें जो कि ऑन एयर नहीं कहे जा सकते, वो भी लगा दें, नहीं पूछ लें। तो ये अदील कह रहा है कि शहबाज शरीफ के जाने की जो र्यूमर्स हैं वो आपके तरफ से ओरिजिन हो रही होती हैं और आपके दोस्तों की तरफ से नहीं, मुझे मेरे दोस्तों के पैगामात आ रहे होते हैं। आज सुबह बल्कि चले खैर मैं कुछ कहने लगा था लेकिन मैंने कहा चले रोक लिया अपने को। तो आज सुबह भी कुछ दोस्त पूछ रहे थे कि यार सुना ही होने वाला है वो, तो एक इंस्टेबिलिटी तो है ना, हर जगह लोग सवाल पूछ रहे होते हैं कि क्या, कब, क्यों, कैसे। चले जी, ये कोई वेल लेफ्ट अच्छा जवाब दिया वसीम, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने, ये एक साजिशी सवाल को हकाइक बयान कर दिया मैंने। हाँ। जी चौधरी साहब, मुबारक हो, 32 ब्रिगेडियर्स मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की पा गए। जी मारिया जी चौधरी साहब, इस वक्त ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपने वेल लेफ्ट कर दिया मेरा ख्याल है। हाँ, कोई खबर है आपके पास चौधरी साहब? बस खबर का इंतजार है, अच्छी खबर है। अच्छी खबर है, अच्छा।
اور مزید کتنا انتظار کرنا پڑے گا؟ کوئی آپ کو خبر دینے والے نہیں بتایا کہ انتظار کب تک کریں؟ اگر مجھے فون کرنے کی اجازت دے تو میں پتہ کر دیتا ہوں. چلے جی میسج پہ گزارا کر لیں سر. چلے فون کر لیں. چلے چودھری صاحب کو فون کرنے کی اجازت دے دیں تاکہ وہ ہمارے لیے خبر لے کر آ سکیں. اور ابھی تک فیصلے کا انتظار ہو رہا ہے. پنجاب کی سیاست کے ارد گرد جو ملک کی اگلی جو سیاسی مووز ہیں وہ اس وقت بیسڈ ہیں. اگر پی ٹی آئی پنجاب کے اندر اپنا وزیر اعلیٰ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے, وہ جو ووٹ کاؤنٹ ہو جاتے ہیں کاف لیگ کے, تو اس کے بعد ایک نیا سیاسی منظرنامہ ہوگا. اگر یہ اس حوالے سے کے حق میں آتا ہے تو وہ تو اپنی کابینہ بنائے 63 لوگوں کی 63 وہ تیار بیٹھے ہیں. یہ جو بار بار کل سے مریم صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ کام نہیں کرنے دیا جا رہا, لاڈلے ہیں ابھی بھی عمران خان صاحب بہت سارے ان سے زیادہ اس نظام کا لاڈلا کون ہوگا؟ 1985 سے اس نظام کی گود میں بیٹھے, جنہوں نے اس نظام کی گود میں بیٹھ کے جنم لیا اپنی سیاست کا, جنہوں نے بیٹھ کے ہمیشہ نظام کے ساتھ بیٹھ کے بے نظیر بھٹو کے خلاف سازشیں کی. ان سے زیادہ اس نظام کا لاڈلا کون ہوگا؟ ان سے زیادہ اس نظام کا لاڈلا مریم نواز شریف کی پارٹی سے زیادہ کون ہوگا, جن کو جنرل مشرف نے NRO دیا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ, جنہیں دوبارہ NRO 2 بقول عمران خان کے ملا, اور جن کو حکومت باقاعدہ طور پہ دی گئی. ان سے زیادہ لاڈلا کون ہوگا کہ ایک ایسا شخص وزیر اعظم بن گیا جس دن اس پہ فرد جرم عائد ہونی تھی. یہ تو سپر سلیکٹڈ پرو میکس لاڈلے. اس سے زیادہ لاڈلا کوئی نہیں ہے پاکستان میں, نہ پیپلز پارٹی ہے, نہ پی ٹی آئی ہے, نہ کوئی اور جماعت ہے سوائے نون لیگ کے, کیونکہ ان کا جو بیج لگایا گیا تھا وہ مرحوم جنرل ضیاء الحق نے لگایا تھا, اور اس پودے کی جو نشو نما کی گئی ہے وہ اسی نظام نے کی گئی ہے. یہ ان کے اپنے بچے ہیں, اپنا لگایا ہوا بیج ہے, اسی لیے ہر دفعہ ان کو NRO ملتا ہے. اسی لیے جب فوجری کیلیبری فونٹ والی تھی, سپریم کورٹ کے احکامات کے باوجود پی ٹی آئی کی حکومت بھی اس پہ مقدمہ نہیں کر سکی کہ جناب یہ فوجری کا الگ مقدمہ ہے. ماریا میمن تو نہیں, خیر میں یا خاور جیسا غریب آدمی اگر کوئی جعلی ایفیڈیوٹ کسی مجسٹریٹ کی عدالت میں دے تو ہم لوگ بھی نہیں بچیں گے اس میں. یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب وہ فوجری کر کے اس کے بعد بھی مقدمہ نہیں ہوتا تو اس سے لاڈلا کون ہوگا؟ اس سے لاڈلا کون ہوگا کہ وہ 50 روپے کے ایفیڈیوٹ پہ باہر چلے جاتے ہیں اور جس شخص نے گارنٹی دی وہ ملک کا وزیر اعظم بن جاتے اور مڑ کے کوئی پوچھے نہیں کہ جناب آپ نے تو یہ عدالت میں گارنٹی دی تھی, ان کو وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے. خاور میں اور آپ اگر کوئی اس طرح کا ایفیڈیوٹ دے, ہماری تو ضمانتیں ضبط ہو جائیں, ID کارڈ بلاک ہو جائیں, بینک اکاؤنٹ بند ہو جائیں, پولیس چھاپے مارتی پھرے کہ جناب کدھر ہیں, عدالت میں آپ نہیں دیتا. آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ لاڈلے. سمپل سی بات ہے, وہ کہہ رہے جی نہ ہمیں کام کرنے دیا جا رہا ہے, نہ کام کرنا آتا ہوگا تو کام کریں گے نا. ان کو جعلی وہ کیلیبری فونٹ سے وہ ڈیڈز بنانی آتی ہیں. پاناما کا پورا کیس جو چلا سپریم کورٹ آف پاکستان, اب وہ کیا پاکستان میں بیٹھ کے سازش, انٹرنیشنل کنسورشیم فار انویسٹیگیٹو جرنلسٹ, اب بھی گوگل کریں پاناما پیپرز نواز شریف فیملی لکھیں, پوری دنیا کے اخبارات میں آیا. وہ کس نے کام نہیں کرنے دیا؟ انٹرنیشنل ہے نا. آج بھی اسی ایون فیلڈ اپارٹمنٹ میں کاشف عباسی کے بال سفید ہو گئے پروگرام کر کے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ 1990 کی دہائی سے کہ جی یہ میاں صاحب کے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ ہیں. وہ ڈاکومنٹ دکھا کے کہ جی یہ نواز شریف 343 روپے ٹیکس دیتا تھا. کہاں سے یہ آ رہا ہے؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ جی کام نہیں کرنے. ان کا کام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے اثاثے بڑھتے جائیں. اب کیا کاروائی ڈالنی ہے کہ جو 1990 میں پرائیویٹائزیشن کی تھی, میاں منشا کو بینک کے پیسوں سے MCB بینک دے دو, یہ سیمنٹ فیکٹری دے دو, یہ دوستوں, اور یہ نیب کی انویسٹیگیشن رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ پرائیویٹائزیشن پروسیس نواز شریف نے اپنے دوستوں احباب وغیرہ کو پیٹرونائز کرنے کے لیے استعمال کیا. ابھی دوبارہ وہ شہباز شریف آئے, جلدی جی اثاثے بیچو, پیسے آئیں گے. بکیں گے کا میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں, ان کے یا تو فورن پیٹرنز ہوں گے یا ان کے دوست یار ہوں گے, اس کے علاوہ مجال ہے کسی کو یہ جو فیملی آپ اثاثے ہیں, جب آپ اس کو بیچنے پہ آ رہے ہیں کہ یار تھوڑا سا ٹائم ہے, فٹافٹ اس کو نکالو اور بیچو. اور کیونکہ NRO آپ نے لے لیا, NRO 2 آپ نے لے لیا, نیب ترامیم کر دی ہے, جو آرڈیننس میں آپ نے شک ڈالی ہے کہ کسی عدالت میں چیلنج ہوگا. آپ بھائی سپریم کورٹ, ہائی کورٹس کی جورسڈکشن کیسے آؤٹ کر سکتے ہیں؟ کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن. تو ان کو کام کرنا یہ والا آتا ہے کہ اپنے اثاثے کیسے بڑھانے. یہ امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں, ملک کے دنیا کے مختلف ممالک میں ان کے اثاثے بنتے جاتے ہیں. ابھی سلیمان شہباز ریسنٹلی گیا تھا, آپ ذرا کمپنی ہاؤس UK جا کے چیک کریں, اس نے وہاں جا کے کتنی کمپنیز بنا لی ہیں اتنے سے عرصے میں.
اور سلیمان شہباز کو ٹپ آف کس نے کیا تھا کہ جناب نکل جاؤ تمہارے خلاف یہ کاروائی ہونے والی ہے؟ نظام کے یہ ایسے لاڈ لیں کہ مریم نواز وہاں پہ نیب کسٹڈی میں ہوتی ہیں، انہیں ایک صاحب جو ہے موبائل فون بھیج دیتے ہیں. اب بتائیں نا کہ مریم نواز وہ اسی لیے معاملہ دب گیا کہ اب جس شخصیت نے وہاں پہ بھیجا تھا نام لینے کو تیار کوئی نہیں، اور مریم کہتی ہیں کہ میں اس کا نام بھی بتا دوں گی. تو پورا نظام جو ہے کہتا ہے نا آپ بتائیں، ہم نے آپ کے ساتھ اتنا لاڈلا پن کیا، آپ کو ہم نے کسٹڈی میں موبائل بھی بھیجا. اور کام ان کو صرف یہ والے آتے ہیں عوام کے لیے. آپ مجھے بتائیں کل پی ڈی ایم کی پوری کانفرنس میں کہیں یہ ذکر ہوا کہ جناب اتنی مہنگائی ہو گئی، غریب آدمی کا جینا اتنا مشکل ہو گیا ہے، 2 وقت کی بیچارے روٹی نہیں کھا سک رہے، ڈالر کا یہ ہو گیا ہے 6500 ارب قرضے ہمارے بڑھ گئے جسٹ بیکاز آف 51 روپے کی جو ڈی ویلیوشن ہے 100 دن میں شہباز سپیڈ کے ساتھ. اتنے یہ قرضے ہم نے کیسے واپس کرنے، کوئی اس پہ بات ہوئی نہیں. بجلی کے ریٹ بڑھا دو. جب یہ سوچیں گے کہ یار عام آدمی کو ریلیف میں نے کیسے دینا ہے تو پبلک پالیسی میکنگ جو ہے تب آپ کا فوکس اس طرف پہ آئے گا. ان کا جو ایلیٹ کیپچر ہے، جو ریگولیٹری کیپچر ایلیٹ کیپچر کے ساتھ کیا ہوا ہے، یہ صرف کہ جناب ایلیٹ کو ہم نے فائدہ کیسے دینا ہے، غریب سے غریب تر ہوتا جائے. اس وقت اس نظام کی لڑائی کیا ہے ساری کہ عمران خان غریب کا سوچتا ہے، اس کے لیے اس نے احساس پروگرام بنایا، غریب کا سوچتا ہے، اس کے لیے اس نے لنگر خانے کھولے. اب آپ اس پہ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ جناب یہ کیا، آج بھی آپ چلے جائیں وہ لنگر خانے چل رہے ہیں، لوگ یاد کرتے ہیں کہ یار عمران خان کی دگیا جو کوالٹی آف فوڈ اس وقت مل رہی تھی اب وہ کوالٹی آف فوڈ نہیں ہے. وہ عمران خان تو جا کے ازنی کے ساتھ بیٹھ کے وہی روٹی کھا لیتا ہے. ان میں سے کوئی اٹھ کے جائے گا وہاں پہ بیٹھنے کے لیے کہ جناب میں اس غریب آدمی کے ساتھ کھا لوں، کیا غریب آدمی کوئی آ کے ان کے ساتھ بیٹھ جائے؟ تو نظام کی لڑائی اس وقت یہ چل رہی ہے. لاڈلے والا آپ کا تھیسس ہے نا کہ لاڈلے لاسٹ ٹائم ارشد صاحب نے جب بہت زیادہ ڈیسک پہ مارا، میرے بھائی کا مجھے میسج آیا کہ یار یہ ڈیسک نون لیگ نے دیا ہے ارشد صاحب کو. نہیں یہ لکڑی کا ڈیسک ہے یہ والا. اچھا ویسے وہ والی یہ ڈیسک ٹوٹ گیا پھر دوبارہ نہیں بننا اتنی جلدی. سوری وہ تھوڑا سلمان شہباز سے یاد آیا، وہ ابھی گھنٹہ ڈیڑھ پہلے میرے کسی دوست کی بات ہوئی ہے ان کے انڈائریکٹلی، تو وہ بہت پریشان ہے اس وقت جو موجودہ حالات پاکستان کے اندر چل رہے ہیں. سلیمان شہباز ان کی کمپنیز کا نہیں بتایا کتنی کمپنیز انہوں نے بنا لی ہیں یو کے میں بیٹھ کے. تو یہ سارے کا سارا جو ظاہر ہے ایک بنایا گیا تھا، آپ کو پتہ ہے رجیم چینج کے ذریعے جو سارے کا سارا ایک پروجیکٹ شروع کیا گیا تھا، وہ اب لگتا ہے اس میں سلیمان شہباز کافی کلیدی کردار تھا میرا خیال، اچھے لوگوں کے ساتھ وہ بھی رابطے میں تھے. تو اب ظاہر ہے تھوڑی دیر کے اندر وہ فیصلہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، پریشانی کافی زیادہ ہے. تو اچھا یہ وہی سلیمان شہباز ہے. مجھے یاد ہے جب پاناما پیپرز کا فیصلہ آیا تھا تو ہمارے ایک دوست تھے، ان کو انہوں نے میسج کیا تھا اور اس دوست نے مجھے میسج دکھایا، سلیمان شہباز کا میسج تھا. کاشف بھی شاید گواہی دے سکیں. دیکھا ہمارا پاناما پیپرز میں نام نہیں ہے. اور پاناما پیپرز میں نام کس کے آئے تھے؟ مریم نواز، نواز شریف فیملی، حسین نواز، ان کے نام آئے تھے. شہباز شریف فیملی کا تو نہیں تھا. بعد میں جب یہ ٹی ٹی اسکینڈل پتہ لگا تو پتہ لگا کہ انہوں نے جورسڈکشن ڈیوائیڈ کی ہوئی تھی. انٹرنیشنل تمہاری کارروائیاں، ڈومیسٹک ہماری. ٹی ٹیاں منی لانڈرنگ والے کھاتے ہم یہاں پہ کھولیں گے، انٹرنیشنلی تم لوگ جو ہے نا وہ کرو. اور اس جو آپ براڈ شیٹ کمیشن اٹھا کے دیکھیں جو میوچل لیگل اسسٹنس کی درخواستیں گئی ہوئی تھیں، کتنے ممالک میں ان کے اثاثے ہیں جو کہ نیب نے ایم ایل ایز بھیجے ہوئے. غریب تو غریب تر ہوگا، وہ کرپشن کی قیمت مہنگائی کے ذریعے ادا کر رہا ہے. ان کی نااہلی کی قیمت مہنگائی کے ذریعے غریب آدمی ادا کر رہا ہے. ان کی شہباز سپیڈ سے جو مہنگائی ہو رہی ہے، اس کی ساری چیزیں جس سپیڈ شہباز سپیڈ سے، نواز سپیڈ سے ان کے اثاثے بڑھے، اس کی قیمت غریب آدمی ادا کرتا ہے. سو یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں جو اس کا لب لباب یہ ہے کہ جی لاڈلے تو یہ شریف خاندان ہے نا، تو ہمیشہ سے تاریخ اٹھا لیں. اس وقت اگر آپ کانٹراڈکٹ کریں نا مجھے، میں کاؤنٹر نہیں میں فیکچولی تو ساری کریکٹ بات ہے. میرا اگلا سوال ہے نا کہ پھر یہ جو اگر چاہ رہے ہیں کہ وہ جو دوسرا جو لاڈلا ہے، وہ جن کا لاڈلا ہے عمران خان صاحب، لاڈلے نا کیسے لاڈلا ہے 2018 میں، لیٹس فلپ دیئر آرگیومنٹ نا، مان لیں کہ وہ لاڈلا ہے تو یہ کیسے لاڈلا ہے؟ عمران خان کے خلاف کیا کچھ نہیں ہوا پچھلے 6 ماہ میں؟ کیا کچھ نہیں ہوا سٹارٹنگ اکتوبر آن ورڈز؟ جو ابھی بائی الیکشنز ہوئے بیٹھا تھا اس کو انہوں نے مل کے نکلوا لیا ہے اور لاڈلا وہ ہے. ایگزیکٹلی. چوئی صاحب میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ اگر وہ لاڈلا ہے تو وہ ایسا کیا کام ہے جو نہیں کیا جا رہا اس لاڈلے کو سنبھالنے کے لیے؟ یہی میرا اگلا سوال تھا نا بھائی کہ کیا نہیں عوام کی طاقت اس کے پاس ہے. آپ 22 کروڑ عوام کو سنبھالیں گے؟
कैसे संभालेंगे आप 22 करोड़ आवाम को? वो चाह रहे जी उनके खिलाफ जरा थोड़ा जो हाथ हौला रखा हुआ है उसको कोई जरा करप्शन सख्त का कर केस लें। निकला जब इनिशियल उनकी तहकीकात तकरीरें बंद नहीं हुई, उनका ये दुख भी है कि पूरा- उनकी खान साहब की तकरीरें भी बंद नहीं हुई, हमारी तकरीरें बंद हो गई थी, हमारे खान साहब ने मुकदमात ऐसी कौन फास्ट सी ट्रैक हो बात की जाते है हैं। जिस पे तकरीरें बंद कर दें? वो तो कन्विक्टेड मुजरिमान थे और पैमरा ने डायरेक्शन दी थी, और जिसके कहने पे डायरेक्शन दी थी वही आजकल इनको व्हाट्सएप पे मैसेज बना के भेजते हैं, वही इनको ऑडियो नोट्स भेजते हैं कि जी ये बुशरा बीबी के खिलाफ ये कैंपेन कर दें, जी ये ARY के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस इस तरह से कर दें। वही सारे लोग थे ना, तो कहें उनसे कि यार केस निकाल दें। उन्हीं लोगों ने जब इमरान खान के बारे में वजीर आजम होते हुए इनको कहा, असाइनमेंट लगाई मुख्तलिफ लोगों की, निकालो इमरान खान के करप्शन के, आगे से रिपोर्ट गई नील। उसके बाद आप क्या करेंगे? को फैसला दो, ब्लड प्रेशर पे जा रहे हैं। नहीं, ब्लड प्रेशर नहीं, मैं तो ये चीजें बता रहा हूं, कॉन्ट्राडिक्ट करें ना इस पे। इमरान खान का कसूर क्या था कि वो खुद खाता नहीं है? करप्शन के केसेस बतौर सहाफी मैं आपको बता रहा हूँ, नवाज शरीफ के दौर में भी हम करप्शन केसेस रिपोर्ट कर रहे थे, पीपल्स पार्टी के दौर में भी रिपोर्ट कर रहे थे। तो उस वक्त होता था यार क्या है, सहाफी हैं, बोलते रहो, कोई एक्शन नहीं। इमरान खान के दौर में हमने जितने केसेस रिपोर्ट किए कि जनाब ये मसला है, उस पर IPP कमीशन बना, उसके ऊपर आपका पेट्रोलियम पे कमीशन बना, वीट के ऊपर आपका कमीशन बना, शुगर के ऊपर आपका कमीशन बना। एटलीस्ट उसको एक रियलाइजेशन थी इमरान खान को बतौर वजीर आजम के यार करप्शन इज नॉट एक्सेप्टेबल, और वो बाकायदा, और उसमें एक इदारा नहीं था। जब आप ये कमीशन रिपोर्ट्स उठा के देखते हैं उसमें ISI के लोग थे, SCCP थे, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान सबर का पैमाना लबरेज हो गया। मेरे ख्याल है वो फोन पे किसी से बात कर रहे जी चौई साहब। हैं। वो खबर ले रहे हैं अभी तक। चौधरी साहब का जी जरा अच्छा, चौई साहब उधर की बात आपका- कर रहे हैं, जी, मतलब जी, मुझे जी, कह रहे जी। हैं कि बस करो। नहीं, मुझे भी पहले यही लगा दिल क्यों दाई कह रहा है? क्योंकि वो कह सकते हैं, बाय द वे ही कैन से दिस एंड गेट अवे विद और हम उस पे सुन भी लेते हैं और हम चौई अमल साहब। भी करेंगे। अगर उन्होंने कहा बस कर दो तो फिर बस करना पड़ेगा। सो बहरहाल अब फैसले का इस वक्त इंतजार है। जी वैसे 5:45 बजे फैसला आना था, ये 45 मिनट अभी इसमें ताखीर हो गई है। अभी ये बताया जा रहा है जी क्या सिक्योरिटी के जो इंतजामात हैं वो काफी सख्त कर दिए गए हैं। जी चौधरी साहब, वो जो फोन पे आपने खबर लेनी थी वो कोई खबर मिली सर? हमसे शेयर करें। अब वो वहां तो बंदे नहीं उठा रहे ना, क्या खबर दूं, गाड़ के दे देता हूँ। सॉरी मुझे नहीं मालूम था कि फोन नहीं उठाया किसी ने। मतलब वो सुप्रीम चौधरी साहब ये कोर्ट किसकी जुर्रत है कि उसने आपका फोन नहीं उठाया? कौन है ये? नवी बड़ी खबर है। कौन है ये बेअदब शख्स? जो साहब सामने मारिया की फरमाइश है, कोई उन्होंने कहा कि ना मैंने अब आपसे मिलना है तो ना फोन करना है। मैं क्या कोई एक कदी बंदी ते वो बंदा खबर काट भी देंदा है, फरमाइशी प्रोग्राम बंदा कर ही देंदा कदी कदी पूरी। नहीं अल्लाह के फजल से आ रही खबर और अच्छी आ रही। अच्छा, अच्छी खबर आ रही। चलें ठीक है सर, हम रिलाई करते हैं आपकी खबर के ऊपर। जी वसीम, अगर ओसलन वर्गा तो बम सुट न देता मेरे तक शुजात वर्गा। सर हमने रियली वेरी वेरी शॉकिंग दैट। नहीं आप तो काफी रंजीदा थे बाकायदा, आप तो बड़े अफसुर्दा थे इस खबर के बाद, हमने देखा है स्टूडियो के अंदर। नहीं बात होता ना कि यानी वो जैसे पंजाब असेंबली में पुलिस दाखिल हुई थी, I mean that was not in my wildest imagination कि इस तरह कोई करेगा या कराएगा। अच्छा वैसे चौधरी साहब, ये चौधरी खानदान के अंदर ये जो सारे का सारा मामला आया है सामने, किसी से बात हुई है आपके? क्योंकि उनके लोगों के साथ ताल्लुक वास्ता तो है कि हुआ क्या है बुनियादी तौर पर, क्योंकि आप भी उन लोगों में शामिल थे जो आखिरी दम तक इस बात पे एतबार करने के लिए तैयार नहीं थे कि ऐसा हो जाएगा। क्या वजह बनी? नहीं बस उन्होंने ये राय बनाई है सालिक हुसैन और शाफे हुसैन ने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। मैंने पहले भी शायद जिक्र किया था कि परवेज लाई और उनके बच्चे जो हैं वो अपने लिए हैं और वी हैव बीन इग्नोर्ड। मतलब अगर कोई नौकरियां निकली हैं असम्बली में तो उसमें भी हमें ड्यू शेयर नहीं दिया गया। मैंने एक छोटी सी आपको मिसाल दी है, शाफे को तो वैसे ही कुछ नहीं मिला, तो इस वजह से वो काफ़ी देर से ना चोर चोर और बिकरिंग जो थी जारी थी। तो जब उनको मौका मिला टू सेल देयर सेल्फ और गेट देयर शेयर, तो उन्होंने जो रास्ता मुनासिब समझा वो इख्तियार किया। लेकिन द अदर डे जो बात तारिक बशीर चीमा साहब ने की है, इट्स नॉट अबाउट सेलिंग, इट्स अबाउट, देखें आपने सुना वो इंटरव्यू कल तारिक बशीर चीमा साहब ने एक पूरा अकाउंट दिया है, हुआ क्या था।
اور اس میں انہوں نے کہا کہ چودھری شجاعت صاحب نے جب پرویز الہی صاحب عمران خان صاحب سے ملنے جانے کہا کہ میں اب زبان دے چکا ہوں، ساروں نے مل کے زبان دی تھی جو دعا خیر کی تھی، انہوں نے کہا میں زبان دے چکا ہوں، کوئی اور بات نہ کرنا ادھر جا کے. اور پرویز الہی صاحب ان سے پوچھے بغیر وہ وہاں سے ڈیل کر کے آگے، ڈیل مطلب ارینجمنٹ کر کے آگے تھے. یہ غصہ تھا پر شجاعت صاحب کا. اب اس میں تو اس کے بعد تو بات کہی، انہوں نے کہا کہ آفٹر ایجز میں نے چودھری شجاعت صاحب کو فزیکلی روتے ہوئے دیکھا جب انہوں نے ٹی وی پر وہ ٹکر دیکھا کہ پرویز الہی صاحب اوکے کرائیں تو وہ بھی نہیں آ رہی آواز، چیمہ صاحب ایزی تھنگ ہے اس کے سیل کر دیا. آپ ایسے جو انیشل بٹریل اگر ان کی بات کریں وہ کہتے ہیں جی پرویز الہی صاحب کی طرف سے پبلکلی آیا تھا، وہ ان کا یہ کہنا ہے، ان کا یہ گرج ہے کہ جی وہ ایک پوائنٹ تھا جہاں پہ ہمارے راستے علیحدہ ہو گئے تھے. سو خیر ہر کسی کو اس ایشو کو اپنے طریقے سے دیکھنے کا زاویہ ہوگا، لیکن بہرحال اس بات پہ وہ کافی شاکی تھے. پر کسی نے یہ نہیں سوچا تھا کہ کاف لیگ کی جو سیاست ہے اندرونی وہ اس وقت نیشنل ڈسکورس ہمارے ملک کا طے کرے گی، پنجاب حکومت کا کی ہمارے میں صرف ایک جملہ اس میں کہہ دوں بغیر کسی اور ڈیٹیل میں جائے بغیر کہ چودھری شجاعت صاحب اس کی بہت حیرت انگیز وجوہات سمجھتے ہیں، جو کہ اگر آپ مجھے کہیں گے بھی تو میں نہیں بتاؤں گا، لیکن بہت حیرت انگیز وجوہات سمجھتے ہیں کہ اگر ان کے یہ سب کیوں ہوا، کیوں پرویز الہی صاحب آ کے مان گئے. شجاعت صاحب کی رائے اس حوالے سے بہت ہی آگے تک کی ہے. اچھا صبح سے اب تک کا معلوم کریں کیا رائے تھی. میں پہلے نہیں بتانا چاہتا، انہوں نے پہلے یہ کوالیفائر کے ساتھ ڈسکلیمر کے ساتھ کہ میں یہ نہیں بتا سکتا. اچھا جی کوئکلی ہم آپ کو دکھا دیں صبح سے ابھی تک جو عدالت کے اندر کا احوال ہے، وہاں کیا ہوا، کیا ریمارکس پاس ہوئے، وہاں پہ کیا آبزرویشنز تھیں. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.